चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के बैरून मुल्क अरबों के असासों की खबर ब्रेक करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अब ये होशरुबा इंकशाफ किया है कि बाजवा ख़ानदान के मलकियती बाजको ग्रुप के अमरीका, यूरोप और मुत्तहदा अरब अमारात में कंपनी ऑपरेशन चलाने वाले अहम ओहदेदार दरअसल भारतीय शहरी हैं। सीनियर सहाफ़ी अमार मसूद को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में अहमद नूरानी ने दावा किया कि बाजको ग्रुप के न सिर्फ अमेरिका में बिजनेस को भारतीय शहरी चला रहे हैं, बल्कि यूरोप और यूएई में भी बाजको ग्रुप का बिजनेस इंडियन लॉबी के हाथों में है और ताहाल वही इसके ऑपरेशंस को चला रहे हैं। नूरानी ने मजीद कहा कि मैं बगैर सबूत के कोई दावा नहीं कर रहा। मेरे पास बाजको ग्रुप में इंडियन लॉबी के किरदार के हवाले से डिजिटल शवाहिद मौजूद हैं जिनको मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। उनका कहना था कि बाजको ग्रुप में अहम ओहदों पर भारतीय निजात अफराद की तैनाती के सबूत बाजको ग्रुप की वेबसाइट्स पर भी मौजूद थे। ताहम हालिया दिनों में ऐसी तमाम मालूमात वहां से गायब कर दी गई हैं, लेकिन दुनिया भर में वेबसाइट्स में की जाने वाली तब्दीलियों को मॉनिटर करने वाले इदारे archive.org पर इस हवाले से मालूमात अब भी दस्तयाब हैं जिनकी तस्दीक की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि archive.org से हासिल करदा मालूमात को दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बतौर सबूत तस्लीम किया जाता है, इसलिए बाजको ग्रुप में इंडियंस के किरदार के बारे में इस वेबसाइट से तस्दीक की जा सकती है। अहमद नूरानी ने कहा कि ये एक हसास मामला है और मैं इस हवाले से जो भी दावा कर रहा हूँ उसके तमाम तर सबूत मेरे पास मौजूद हैं। मैं क्रेडिबल सहाफ़ी हूँ और हवाई बातें करने का कायल नहीं हूँ। सबूत मेरे पास मौजूद हैं और कोई भी पाकिस्तानी मुझसे इनकी तस्दीक कर सकता है। उनका कहना था कि बाजको ग्रुप में भारतीयों की अहम ओहदों पर तैनाती और किरदार के हवाले से मुझे शुरू दिन से इल्म था और इसके सबूत भी मेरे पास मौजूद थे। ताहम मैं ज़ाती तौर पर किसी भी शख्सियत या इदारे को गैर मुतल्लिका अफराद या इदारों से जोड़ना सहाफ़त की तौहीन समझता हूँ, इसलिए मैंने बाजको ग्रुप के बारे में अपनी रिपोर्ट शाया करते वक्त इस हवाले से कोई बात नहीं लिखी थी। लेकिन जब आसिम सलीम बाजवा के एक बेटे की जानिब से मुझे सोशल मीडिया पर रॉ का एजेंट साबित करने की मुहिम चलाई गई तो मैं ये बातें सामने लाने पर मजबूर हो गया। अहमद नूरानी ने कहा कि अगर मेरा मकसद किसी को बदनाम करना होता तो मैं बाजको ग्रुप में भारतीयों के किरदार को अपनी रिपोर्ट का लाजमी हिस्सा बनाता, लेकिन मैंने सबूत होने के बावजूद ऐसा ना करके अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखा। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाकर इन्हें गंदा करने की कोशिश की गई और एक एस्टेब्लिशमेंट नवाज टीवी चैनल ने आवाम को मेरे खानदान और मेरे घर वालों पर हमला करने पर भी उकसाया, जिसकी किसी ने मजम्मत तक नहीं की। अहमद नूरानी ने कहा कि मेरे खिलाफ चलाई गई कैंपेन में कई सहाफ़ी भी शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाकर सहाफ़त के माथे पर कलंक का टीका साबित हुए, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और ऐसे अफराद को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अहमद नूरानी ने सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जो चीज़ बताने जा रहा हूं उसका सबूत मौजूद है और सबूत का मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मेरे पास सबूत है, वक्त आएगा तो सामने लाऊंगा। अभी सबूत देने से पहले बता रहा हूं कहां मौजूद है। इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद था जो रिमूव कर दिया गया, लेकिन एक इदारा है archive.org के नाम से जो वेबसाइट्स में होने वाली तब्दीलियों को मॉनिटर करता है। उसका एविडेंस एडमिजिबल एविडेंस होता है दुनिया में बहुत सी जगह पे। बाजको ग्रुप का अमेरिका में, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाजको ग्रुप का अमेरिका में काम, अहम तरीन काम जो थे वो इंडियंस चला रहे थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाजको ग्रुप का इंडिया में जो काम था उसमें अहम ओहदों पे फाइज लोग इंडियंस थे। शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त भी कोई इंडियन हो। अहम बाजको ग्रुप का यूएई के अंदर बहुत अहम बिजनेस है। बाजको ग्रुप के यूएई के बिजनेस को आज के दिन तक बहुत अहम इंडियन देखता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि मैं अहम बात बताऊंगा और मैं पाकिस्तान के एडिटर्स को ये बात बताना चाहता हूं। क्यों कहा मैंने इसलिए कहा अमार साहब, ये बात के बाजको और ये सब कुछ ये इंडियन कर रहे हैं, जिसका सबूत मैंने आपको भी बता दिया कि कोई भी पाकिस्तानी कहां से जाके वेरीफाई कर सकता है खुद से। सही। ये मुझे पहले दिन से पता था। अमार साहब, हमने घटिया जर्नलिज्म नहीं सीखी। सही। हमारे हमारे उस्तादों ने हमें यही सिखाया है कि आप फैक्ट्स पे रहें, आप प्रोफेशनल रिपोर्टिंग करें, जो आपका फर्ज है वो करें, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बयान ना करें, इररेलेवेंट बातों को बयान ना करें। अब मेरे लिए ये बात इररेलेवेंट थी, ये घटिया बात थी। किसी इदारे पे हमला करना, किसी इदारे के खिलाफ एक शख्स की बुनियाद के ऊपर उसके जोड़ने की कोशिश करना, ये मेरे पेशे का तकादा नहीं था। मैं चीज को समझ सकता था, हालांकि मुझे पता था कि ये कौन कौन से इंडियंस हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रॉपर्टीज के कारोबार इंडियंस के साथ हैं। सही। मैंने डॉक्यूमेंट लगवाए हैं, मेरी स्टोरीज में जाके देखें, वहां पड़े हुए हैं। सही। खुद जाके सर्चेस करें, सब चीजें लोग
15-20 منٹ کی سٹ میں یہ جتنی 3 پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا. میں پاکستان کے ان قابل احترام ایڈیٹرز سے مخاطب ہوں جو میری خبر کو نہیں چلانا چاہ رہے، نہیں چلائی انہوں نے اب تک، جو اس کو کوریج نہیں دے رہے. ان کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات تاریخ کا حصہ بنے اور تاریخ میں زندہ رہے کہ میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ صرف امریکہ میں نہیں، یو اے کے اندر بھی کس طریقے سے انڈینز کا ایک کردار رہا باجکو کے اندر. میں نے اس کو گھٹیا بات سمجھا، میں نے اس کو اہمیت نہیں دی. میرے لیے کسی شخص کی کریڈیبلٹی، کسی شخص کی عزت کے اوپر حملہ کرنا ایسی باتوں کی بنیاد کے اوپر جن کی کوئی وہ بنیاد نہ بن رہی ہو، یا جو میری صحافت جو میں نے سیکھی ہے جس کو استعار ہو، تو میں نے نہیں کیا. تو یہ اب آپ کے ذریعے، آپ کی وساست سے جب لوگوں پاس جائے گا تو لوگوں کو سمجھ آئے گی، جب لوگ تصدیق بھی کر لیں گے کہ اگر کسی کو گندا کرنا مقصد ہوتا، اگر یہ انڈیا کھیلنا مقصد ہوتا، تو میرے خلاف تو جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے یہ کوشش کی گئی کہ میں چونکہ ان کا اندر کا نظام سارا سامنے دنیا کے لے کے آ گیا ہوں، تو وہ میری، اگر مجھے نہیں تو میری فیملی یا کسی بندے کو مروا دیں یا اس کے اوپر حملہ کروا دیں. عاصم باجوہ صاحب اپنے بیٹے کے ذریعے انہوں نے ان کے بیٹا محمد سلیم باجوہ ہیں جنہوں نے کمپین چلائی سوشل میڈیا کے اوپر میرے خلاف، مجھے انڈین ایجنٹ کہا، جس کے سارے ثبوت موجود ہیں جو میں متعلقہ سب لوگوں کو پہنچا چکا ہوں. تو میں یہ والی بات بھی کر سکتا تھا، میں بھی کر سکتا تھا، تو میں نے نہیں کی. دیکھیں میں سٹوری کے اندر یہ چیز، آپ خود بتائیں عمار، آپ نے کہا جی آپ نے اچھی سٹوری کی ہے جی تہلکہ کیس. میں نے تو نہیں کہا تہلکہ کیس سٹوری ہے، میرے لیے تو ایک عام سٹوری ہے جس طرح کی میری کوئی بھی دوسری سٹوری تھی. اسی طرح یہ اپنی سٹوری کبھی بھی کسی کو بری نہیں لگتی، تو یہ اس طرح کی ایک سٹوری ہے. لوگوں نے پسند کیا، ان کا شکریہ. کوئی میرے سے سوال پوچھے میں جواب دہ ہوں. کوئی بھی شخص مجھے یہ کہہ سکتا تھا، یہ جو خواتین بعض صحافیوں نے جو میرے اوپر دشنام اطرازی کی اور میرے خاندان کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی ہے، میں آپ کے توسط سے یہ فکرہ بھی کہہ دوں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، جو انڈیا میں باجکو کے کردار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو، یہ فکرہ بھی کہہ دوں کہ مجھے ہر کسی کی رائے کا احترام ہے. اگر میں کسی کے خلاف بات کر سکتا ہوں تو محترمہ نسیم زہرا میرے خلاف بات کر سکتی ہیں، لیکن وہ کیا بات کر سکتی ہیں عمار؟ وہ میری سٹوری کے کسی ایک پوائنٹ کے خلاف بات کر سکتی ہیں، میری سٹوری کے کسی ایک پوائنٹ کو چیلنج کر سکتی ہیں، میری سٹوری کے کسی ایک پوائنٹ کو فیکٹس کی بنیاد پر ریجیکٹ کر سکتی ہیں. عمار میری وہ پوری سٹوری کو ریجیکٹ کر سکتی ہیں. عمار وہ میری پوری سٹوری کو کہہ سکتی ہیں دس از دا بلشٹ سٹوری. میری پوری سٹوری کو کہہ سکتی ہیں یہ ٹریش سٹوری. مجھے نسیم زہرا جیسی خاتون جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ فلاں بھارتی میجر جو کہ پہلے سے کمپین چل رہی ہے کہ نورانی را کے لیے کام کر رہا ہے اور را کے فلاں میجر نے یہ کیا، اس میجر کی ویڈیو کس پاکستانی نے دیکھی ہے؟ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر پاپا جونز کے بارے میں. اور میری سٹوری میں جب آپ میرے سے سوال اگر پوچھتے ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. ہمارے ساتھ پوچھیے گا بلکہ آپ میرے سے کہ میری سٹوری میں ہے کیا، اور کیا میری سٹوری میں پاپا جونز کا ذکر ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا ذکر ہی نہیں ہے. جو پاپا جونز کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ ایک خاص حوالے سے ان کی اہلیہ کی ملکیت کا بتانے کے لیے ہے کہ وہ اس طرح اس کی مالک تھی، یہ چیز بتانے کے لیے ہے. تو نسیم زہرا صاحبہ بالکل حق رکھتی ہیں، وہ بالکل مجھے وہ کر سکتی تھی، وہ سٹوری کو پوری کی پوری کو ٹریش قرار دے سکتی تھی، وہ را والی بات نہیں کر سکتی تھی. یہ غلط ہے. خواتین کی عزت کرنا، خواتین کا احترام کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے. میں ہمیشہ کھڑا ہوا ہوں، جب بھی کبھی کسی بندے نے بھی ہراسمنٹ کی، چاہے وہ اس کے لیے جتنا بھی اچھے جذبات ہوں، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، آئندہ بھی کھڑا ہوں گا. ورکنگ وومن کی عزت کرنا اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا میرے پیشے کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن ایسی خواتین جو کہ ہمارے شعبے کے اوپر کلنگ کا ٹکا بننے کی کوشش کریں گی، ان کو بالکل جواب دیا جائے گا. اور میں آخری حد تک جاؤں گا ہمارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایموشنل پوائنٹ اس لیے ہے کہ میں اپنی فیملی کے لوگوں کی جانوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں جرنلزم کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری فیملی کو لوگوں کو مروانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو وہ انڈین والی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انڈینز نے ہی ہمیشہ سے مین نظام سنبھالا ہے، باجکو میں اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی اور وہاں پہ بھی. اور جو محمد سلیم باجوہ صاحب کے ذریعے میرے خلاف ایک مہم چلائی گئی، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو بیٹے ہیں، میں نے اس وقت بھی یہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. پھر ایک چینل کے ذریعے کہا گیا، وہ چینل ایک بڑا چینل ہے تو وہ میرے اور ان کا علیحدہ معاملہ ہے، میں اس پہ اس طرح بات نہیں کروں گا. تو میں نے اس وقت بھی یہ والی چیز جو ہے یہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا، اور ثبوت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ جو لوگ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں. تو یہ گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں، ان گھٹیا حرکتوں پہ ایک پروفیشنل صحافی زیادہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اپنی سٹوری کا حصہ نہیں بنایا. لیکن پاکستان کے ایڈیٹرز، قابل احترام ایڈیٹرز کے نوٹس میں یہ بات ضرور لانا چاہوں گا کہ یہ چیز میرے پاس بات ثبوت تھی، میں نے یہ چیز رپورٹ نہیں کی تھی. میری جان کو جب خطرہ ہوا
جب میرے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ ایک آپ کے اوپر وہ آپ کی سٹوری فلان جگہ پہ بیسڈ ہے, تو شاید کوئی ایڈیٹر میرے حق میں اس طرح سے نہیں بولا. اگر کسی نے کوئی مذمت کی بھی صحیح, تو مجھے قتل کی دھمکیوں کی مذمت کی. کسی نے بھی اس طاقتور شخص کا, اس طاقتور چینل کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا جنہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا کہ وہ میرے گھر پہ, میری فیملی پہ حملہ کر دیں, مجھ پہ حملہ کر دیں, میری تصویریں دکھائیں سارا دن. تو وہ کسی نے بھی اس چیز پر بات نہیں کی. ان کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح مرنے مروانے والا کام کرنا ہو تو یہ والی بھی انفارمیشن تھی جو میں نے شیئر نہیں کی. پہلا سوال ہمارا یہی بنتا ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا, ہاؤ آل دس بگن. اس کے اوپر رسیدیں صاحب چاہیے پاکستانی قوم کو. اگلا سوال یہ ہے کہ جو ان کے جو کاروبار, جو بیٹے کاروباروں میں آئے, جس کے اوپر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے, ہر ایک کاروبار کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 17 سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کر دی ہے پکڑ کے, اور وہ اس طرح سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ کہا جا رہا ہے جی وہ کمپنیاں کچھ کرتی نہیں ہیں, سٹوری کر دی. ارے بھائی کمپنیاں کرتی ہیں, آفیشیل گورنمنٹ آف یو ایس اے کے ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اتنے کروڑ روپے کے گھر خریدے ہیں امریکہ کے اندر. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے آ کے کہ یہ بات جھوٹی ہے. تو صحافیوں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اگلا سوال, جو دوسرا سوال ہے کہ جب آپ کمانڈر صدر ان کمانڈ تھے, کیا آپ کے بیٹے نے بلوچستان میں آپ کی تعیناتی تھی, کیا مائننگ کی کمپنی بنائی؟ صحیح. صحافیوں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا سلک لائن انٹرپرائزز واقعی لیبر اور مین پاور سپلائی کی کمپنی تھی, اور کیا واقعی وہ آپ کے بھائیوں نے, ان بھائیوں نے بنائی جو ڈاکٹر تھے اور اس وقت بنائی جب آپ کمانڈر صدر ان کمانڈ تھے؟ یہ سوال پوچھے جانے. یہ سوال پوچھا جانا ہے کہ کیا واقعی آپ کے بھائیوں نے پبلک اوپینین پول کی کمپنیاں بنائی ہیں؟ کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سٹوری ہے ہمار. یہ سٹوری ہے کہ جب آپ ان عہدوں میں فائز تھے تو یہ دبئی کے اندر, یہ امریکہ کے اندر یہ کمپنیاں کھلی. یہ کمپنیاں جو پاکستان کے اندر بیوریجز, کاسمیٹک مینوفیکچرنگ, شو مینوفیکچرنگ, ریٹیل, کس شعبے کے اندر آپ, ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن اور انجینئرنگ اور کیا کمپنیاں کھلی. آپ یہ سوال, اور ان کے عہدوں کا ذکر آنا ہے, اس میں انویسٹمنٹ انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. انہوں نے ڈیٹیل بتانی ہے یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں, وہ جو کچھ نہیں کرتی وہ بتا دیں گے یہ کچھ نہیں کرتی. یہ والے سوال جو ہیں وہ ایگزیکٹلی ان سے پوچھے جانے. اور سب سے اہم سوال وہی ہے, میں ریپیٹ کروں گا, کہ آپ کمانڈر صدر ان کمانڈ ہو یار, آپ کا بیٹا آ کے امریکہ میں 2 گھر خرید لے. میں نام نہیں اب لوں گا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ ہمارا کریٹیسائز کرنا ہر بندے کا حق ہوتا ہے یار. ساتھ میں آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ یار یہ بات بہرحال غلط ہے کہ کمانڈر صدر ان کمانڈ تھے پاکستان آرمی میں, سب سے بڑا, سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کے بعد. تو آپ کا بیٹا کچھ 2-4 مہینے ٹھہر کے امریکہ میں گھر خرید لیتا. اس وقت گھر خرید رہا ہے جب آپ کمانڈر صدر ان کمانڈ تھے, 2 گھر خرید رہے 2 مہینوں کے اندر امریکہ کے اندر. یار میں نہیں الزام لگا رہا غلط خریدا صحیح خریدا, لیکن یہ فیکٹ تو ہے نا, پاکستانی عوام کے نوٹس میں تو آنا چاہیے نا. وہ لوگ جو اپنا ضمیر فروش کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر, وہ الزام لگاتے ہوئے صرف یہ فکرہ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کویسچنیبل ہے, اس کے اوپر بھی جواب آنا چاہیے, ہاں ہمیں نورانی سے یہ خدشات ہیں. تو یہ وہ سوال ہیں ہمارے جو پوچھے جانے چاہیے ان کے کمانڈر صدر ان کمانڈ ہوتے جو انویسٹمنٹ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.